बैठे हो के चले गए हो? बैठे हो तो फिर तकड़े हो के बहो ना, जो सही बात हो वो हमें करनी चाहिए। अब तो आइए जरा चार और भी उसूल आपको बताऊं, और बड़े टेक्निकल किस्म के उसूल बताऊं। सच्चे नबी की कुछ निशानियां होती हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखना, आपको चस आएगी। जो सच्चा नबी होता है वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। ये सच्चे नबी की निशानी, टेक्निकल पॉइंट याद रखिए। अब ये माजी करीब की ही मैं बात करूंगा। ये जो मिर्जा कादियानी है, इसने बकायदा किताबें लिखी हुई हैं और कहता है मेरी वही है टीची टीची फरिश्ता लेके आउंदा सी, जिद्दां दा आप ओदा दी टीची टीची, समझ आ रही है? और कहता जी मैं किताबां लिखियां ने। ये किताबें उसका लिखना और वही लिखना, यही इस बात की दलील है कि ये झूठा है। क्यों? सच्चा नबी अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। नबी पाक ने अपनी वही, ये कुरान खुद नहीं लिखा, सहाबा किराम ने लिखा है। कातिबाने वही 20 के करीब उनकी तादाद है। मैं आपको टेक्निकल पॉइंट समझा रहा हूं। जो सच्चा नबी होता है वो अपने हाथों से वही नहीं लिखता। क्यों? क्या मैंने कहा? वही नहीं लिखता। पर क्यों? मैं जो नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, फिर सब आपकी भी तवज्जो चाह लेता हूं। नुक्ता अर्ज करता हूं, सच्चे नबी की दलील ये है कि वो अपनी वही अपनी हाथों से नहीं लिखता। ये सच्चे नबी की दलील है, ये याद रख लीजिए। अब ये जो कादियानियों का है मिर्जा, इसने तो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसका लिखना इसके झूठे होने की दलील है। कह रहे जी वो किस तरह, वो किस तरह? अब इसका जवाब सुनना, लुत्फ लेना। नबी पाक सच्चा नबी क्यों नहीं लिखता? उलमा ने लिखा इसलिए जो सच्चा होता है उसे भूलने का डर ही नहीं होता है, ये लिखता है। और जो लिखता है उसे भूलने का डर होता है। मेरे नबी को भूलने का डर ही नहीं, तवज्जो है ना? जब भूलने का डर ही नहीं तो लिखा ही नहीं। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात, अब पीर साहब इतने जोर से बोल रहे हैं, मुरीदो हुण तुहानू भी तो बोलना चाहिए है ना। ये मसला खत्म नबूवत है भाई, इस बात को समझिए आप हजरात। अच्छा यार, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, चूंकि आपको पता ना, फिर जेल में वर्गे कई लट वो भी मार्केट में है, बक बक करते हैं। और जी देखो समर साहब ने ये कहा है कि नबी पाक भूलते नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, बुखारी शरीफ है, फलानी हदीस है, फलानी जगह नबी पाक नमाज पढ़ा रहे थे तो भूल गए। अब मैं कहा चप चप, जाते जाते मत्ते भी खुराक दी जावा, तू कि सानू बगैर साइयां तो समझे है? बंदे दा पुत्र बन। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो नमाज में भूले थे, ये कहना ही गलत है कि नमाज में भूले हैं। बंदा क्या? नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं 4 रकातों वाली, वो जोर थी या असर थी? जब दूसरी रकात पे बैठना था आप खड़े हो गए, बाद में आपने नमाज मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा। ए जुमलियां से गौर करे जे, जुमलियां की चा सुन दी है। एक शख्स ने कहा हुजूर आप भूल गए थे आज? मेरे नबी ने इन्हें क्या? हाँ जी। फरमाया भूला नहीं था, मुझे भुलाया गया था। क्या साहब? मैं भूला नहीं, मुझे भुलाया गया था। क्यों? फरमाया बात यह है, अगर आज मैं इस तरह ना भुलाया जाता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि नमाज में बंदा भूल जाए तो फिर करना की है? 5-4 बंदे ने हाथ नहीं चुके, हूं तो पीरां दी सुन्नत अमल करो ना जा। ये असल मसला मेरी जान। ये कहना कि नबी भूल गया, जा काम कर। मेरे नबी को भूलने का डर ही नहीं है, भूलने का डर ही नहीं है। सच्चा नबी अपनी वही अपने हाथों से नहीं। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा भी सुनिए, तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की। जो सच्चा नबी होता है वो किसी दायमी बीमारी में मुब्तला नहीं होता है। दायमी बीमारी में मुब्तला नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुखार को बुरा ना कहना, आएगा बुरा नहीं कहना। क्यों? फरमाइए तुम्हारे गुनाह झाड़ देता है। असि नहीं बुरा कहना, आगे भी मर्द की हो गया, बुखार ही होया ना, साडा फायदा है। नबी पाक ने फरमाया वो बीमारियां, बल्कि इसको यूं लफ्ज कहते हैं, वो आजमाइशें, ये ज्यादा अदब वाला लफ्ज है। वो आजमाइशें जो पहले नबियों के पास भी तशरीफ लाई और मेरे पास भी आई, उनमें से बुखार भी है और सर का दर्द भी है। ये आजमाइशें पहले नबियों के पास भी आई और मेरे पास भी क्यों आई? बरकत लेने और मोहब्बत का जुमला बोल लेते।
یہ برکت لینے آئی تھی آپ کے پاس. ہاں ہاں یاد رکھو, ورنہ یہ بخار نبی پاک کو کہہ بھی کیا سکتا ہے. نبی پاک مدینہ شریف میں جب آئے نا تو اس کا نام یثرب تھا. بندے بیمار ہونے لگے, نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا, اب بخار ہے, اور چلو نکل مدینے, چل چل سیٹ دے کدھر جاواں, فرمایا مقام جو فتو پر نکل جا. نبی پاک نے بخار نسا کڑیا, آج تائیں مدینے دوبارہ بڑھ نہیں سکیا. مدینہ کا نام شفا رکھ دیا, تابہ طیبہ رکھ دیا گیا. اب کوئی یثرب کہے تو 10 مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا. یہ اس کا کفارہ ہے, یہ اس کا کفارہ ہے میرے بھائی. میرے بھائی, جو سچا نبی ہوتا ہے وہ دائمی بیماری میں اور دائمی آزمائش میں مبتلا نہیں رہتا. میں کہہ جی تسی ہسٹری چوک کے پڑھ لو, دیکھو مرزائی قادیانی ہوئے تو انہوں آخر تینوں نہیں کسی نے دسیا تے وکری گل ہے. یہ اپنے گرو دے بارے ویکھاں, یہ تو پکا پکا پیٹ دی بیماری چ مبتلا سی تے قطریاں دی بیماری بھی ایسی. یہ تے اپنی بیماری آپ نہیں ٹھیک کر سکیا, کداں دا چکی پھر دے ہو. نہیں توجہ فرمائی آپ, وہ جڑا اپنے آپ نو سیٹ نہیں کر سکیا. سمجھ آئی ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ سیالکوٹ دا منشی سی, کام منشی والے تو دعوے نبوت والے. بلے او شیرا, کمال ہو گیا یار, خدا دا خوف کر. تو یہ تو خود بیماری میں مبتلا تھا, اور سچا نبی دائمی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. یہ دوسری نشانی, اور اس سے بھی اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہوتا ہے. اب تیسری نشانی سنیے, بڑی مزے کی بات ہے اگر آپ سنیں تو. جو سچا نبی ہوتا ہے نا, اسے اللہ کوئی عیب لگاتا ہی نہیں ہے, وہ بے عیب ہوتا ہے, وہ بے عیب ہوتا ہے حضرت شاہ صاحب. اور یہ کانا تھا, سمجھ آئی. آج ان کا ایم ٹی وی کھول کے دیکھیں نا تو اس کے اوپر کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام, یعنی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہے. میں کہا واہ, او عیسیٰ جیڑا سی نا وہ تو انہیاں نو اکھاں دیندا سی, وہ آ کیڑا جیڑا آپ ہی کانا ہے. آئے او صدقے جان, توجہ ہے نا. اب یہ بات سننے والی ہے نا, اور میں حضرت شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہو, شاہ صاحب آپ کی, حضرت شاہ صاحب آپ کی. ایک گل بڑی سننا لیجئے, پاکستان کے قوانین ٹریفک میں سے ایک قانون یہ ہے, جس گاڑی کے سامنے ہیڈ لائٹیں 2 ہیں, اگر ایک سڑی ہوئے فیوز ہوئے, وہ اگر سڑک تے چلے تے چلان تے سدھی تھانے تے اگاں. وہ میں آکھیا ایتھے تے کانا ٹرک نہیں چل سکدا تے کانا نبی کی میں چل جائے گا. تے دسو نا یار, کاروائی قسم خدا دی پیر میرے علی نے جی میں آکھیا ہے, جڑا ختم نبوت دا کام کردا ہے او دی کان تے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ آ جاندا ہے. بک بک نہ کریں, نہیں تو یہ بچے وہ سارے بیٹھے نے جنہ یا رسول اللہ دی لوریاں لے کے دودھ پیتا ہویا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. اس واسطے کوئی بک بکاڑا کرے, کسی نے تکلیف ہوئے, سارے کٹھے ہو کے چوری صاحب دے نال ایک باری چلے جانا. جب موڑ صاحب پٹ جاوے تو گل ہوئی نا. تو سن لگے تے چڑیاں مار دے ہو, سائیاں دے ہاتھ آج جائے ہو. چوتھا, سچا نبی سمجھنے والی گل ہے, جے سمجھوتا جس جگہ پر فوت ہوتا ہے, یعنی اللہ سے ملاقات کرتا ہے, پردہ کرتا ہے, سچے نبی کا مزار اسی جگہ پہ بنایا جاتا ہے. یہ سچے نبی کی دلیل ہے. شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایدہ مطلب ہے پہنچ گئے نے. کہیے جے کوئی نہیں اپنے میں تن ہونا پڑھانا. میں کہا یہ بھی اوپن چیلنج میں کرتا ہوں, بتاؤ لاہور کی برانڈریڈ روڈ کی وہ بلڈنگ کی لیٹرین میں یہ قادیانی مرزا مرا تھا کہ نہیں مرا تھا؟ لیٹرین دے وچ مریا, لیٹرین دے وچ یہ قادیانی گاما کھانا. اگر یہ وہی مرا ہے اور تمہاری کتابوں سے ثابت ہے تو میرا پتر سچا نبی جہاں فوت ہو وہاں دفن ہوتا ہے. میں کہا جی تسی اینو سچا کہی دیو تے اینو اوتھے نہیں سی گرداسپور لے کے جانا. قادیان میرا پتر اینو تسی فلاش دے وچ تننا سی تاکہ وہ پتہ لگتا میں کدھر جانا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی کوئی کمال علی گل ہے. تھوڑیاں کتابیں لکھے, میں اسی کو اپنے گھروں گل کر دے پے ہاں. آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جہاں میرے نبی جلوہ گر ہیں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ میرے عزیز میرے بھائی, اپنی کتابوں میں لکھ
دیکھ کر اگر کوئی نہ مانے، یار کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، اتنا جھوٹ، اتنا دجل، اتنا فریب، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے آخری نبی تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کی ذاتی اقدس ہے، یاد رکھ لو۔ میں آپ کو بتاؤں ختم نبوت کی اہمیت، اس عقیدے کو کتنا ضروری ہے ماننا۔ میں حضرات علماء کی طرف، ہر غیرت مند بندہ، بغیرت بندہ میری بات نہ سنے، میں غیرت مند سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی دلیل اور ضروری ہے جہاں پر انتقال کرے وہیں پر دفن کیا جائے۔ پھر اسی آکھے اسی اپنی طرف تو نہیں کہتے پہ لیٹرین دا مشورہ احمد نہیں دیتا، ان کتاباں بھی تہاڈیاں ہون تے مریا بھی تہاڈا ہوئے تے سچی مریا ہوئے تے تسی نبی بھی کہندے ہو تے پھر انہوں اوتھے ہی بڑھاؤ دا مزار، کیا بات ہے یار۔ جاندی کرو یار، اور جاندی کرو ایسے گندے بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اپنے دلوں میں نرم گوشے رکھتے ہیں۔ قسم خدا کی تم بھی برباد ہو جاؤ گے، میری بات لکھ لو، برباد ہو جاؤ گے، سچے حضور کے غلام بن جاؤ۔ اور تواڈے کول کوئی کمائی نہیں نا، ختم نبوت دا غدار نہ بننا۔ جب بھٹو کو امام نورانی نے کہا تھا کہ ان کے یہ دلائل ہیں ان کی کتابوں کے اندر کہ یہ بالکل یہ ہیں ہی کافر، یہ مسلمان نہیں ہیں، انہیں آ کہ یار دیکھو نا تسی یہ پارلیمنٹ مسئلہ لے، میں جو سین کراں دس نورانی مینوں کی لبے گا، مینوں کی لبے گا؟ انہیں کہا تسی تو سارے مولوی تے پیر ہو، مینوں دسو کی لبے گا؟ نورانی صاحب نے ایک جملہ بولیا، میں مٹھا جہا بولاں گا، جنوں سمجھ آوے بولے تے جڑے چپ شاہ بن کے یا ٹیکا لے میں تانوں کچھ کہہ نہیں سکدا۔ نورانی صاحب نے کہا اگر آپ تو دنیاوی پیسے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہم آپ کو دے نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس ہیں، ہم تو خود مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں تو نہ ہم دے سکتے ہیں۔ اور اگر تو یہ کہے کہ مجھے اور کیا ملے گا اسلامی طور پر، انہیں آکھیا میں کدی ایڈی وڈی گل نہیں کی تھی، اگر تو آکھے تو میں تینوں برکت لکھ کے دینا، قیامت والے دیہاڑے تیرا اور کوئی عمل کم نہیں آئے گا، اکو عمل قسم خدا دی تینوں جنت وچ لے کے چلا جائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو پتہ ہے آرمی کے ایک جنرل تھے آصف غفور صاحب، ان پر جب سوال آیا کہ آپ بتائیں ختم نبوت کے بارے میں، اس نے کہا جی ہمارا ختم نبوت کے بارے میں یہی اعلان ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ان کا باقاعدہ آپ نیٹ چیک کر لیں، آصف غفور صاحب کا یہ بیان آپ کو مل جائے گا۔ یہ ڈی جی ISBR تھے، یہ چاستے آئی نا نہیں۔ اور فوج سے محبت کی ایک اور دلیل بھی ہے، جدوں بھی 12 ربیع الاول ہوندا جے، جدوں سحری دا ٹائم ہوندا نا، جس لئے نبی پاک دی آمد ہوئی سی، اے پتہ نہیں خبراں کٹ کے سن لیا جے، ہر سال 12 ربیع الاول کٹ کے سنی، میں اپنی طرف نہیں کہندا پیا، یہ 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں، کہندے آؤ ٹائم ہے جس لئے ساڈا نبی آیا سی۔ آپ کے علاقے کے ایک منٹ، آپ کے علاقے میں مجھے امید ہے کئی تھانے دار، کئی تھانے، کئی SHO، کئی پولیس والے ایسے ہوں گے جو اپنے سینے کے اوپر ادھر اپنا پھول لائی پھر دینے، ادھر مصطفیٰ دا نام لین لائی پھر دینے کہ یا رسول اللہ اے پھول بھی تواڈے قدماں دے نقشے دا صدقہ سانوں ملے۔ میں خود ایسے پولیس افسروں کو جانتا ہوں جن کی گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں میلاد شریف کے۔ میں تھانے داراں نوں جاننا جڑے اپنے تھانے سجائے ہوندے نے، کیوں؟ کہندا حضور دا میلاد آیا۔ کئی ایسے تھانوں میں مجھے جانے کا موقع ملا، وہاں چل کے میں نے میلاد شریف کی محافل کی۔ اور ویسے پولیس والے دے نال ساڈی محبت دا ایک اور سبب بھی ہے نا، اور وہ سبب ممتاز قادری ہے۔ اوے انج دے عاشق پتہ نہیں کنے لکے پھردے ہوندے جے، سمجھ آؤندی پئی ہے نا۔